خواتین و حضرات اور میرے پیارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نوجوانوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ ویڈیو کو روزانہ دیکھتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کا یا اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے دوسروں تک پہنچائیں گے اور اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو مزید بہتر زندگی گزارنے کی ترغیب دیں گے۔ پیارے پاکستانیوں، آغاز کرتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آج ہم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث پر غور کریں گے، سوچیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اس رب سے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس سے دعا مانگیں گے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں۔ تو آتے ہیں آج کی حدیث کی طرف۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ترجمہ ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ جامعہ ترمذی، حدیث نمبر ہے 2219، یعنی 2219۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو یعنی ہم سب کو یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد اور کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ یعنی اس حدیث سے ہمارے نبی ہمیں یہ واضح طور پر بتا رہے ہیں، کلیئر بتا رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ اب اس کے بعد آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے یہ قادیانی جو ہے، جو ہمارے ملک میں بھی ہیں اور ملکوں میں بھی ہیں، یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، اسی لیے ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ہی یہ سارا کچھ ہوا اور ہونا بھی چاہیے تھا، درست ہوا، اور ہمیں بھی اس پر پورا پکا ایمان رکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا، اس بات کو اچھی طرح سے ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو یاد دلاتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو اور ہوتا رہے۔ اب آتے ہیں روزمرہ کی گفتگو کی طرف۔ ہمارے ہاں ہم مسلمان ہیں، بے بہا غلطیاں کر رہے ہیں، ایک دو نہیں، کئی غلطیاں ہیں، گنواتے رہیں تو کئی ویڈیو بنتی رہیں گی، اور میں پہلے بھی بتاتا بھی رہتا ہوں، آئندہ بھی ہم آپس میں ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں گے تاکہ ہم بہتری کی طرف جا سکیں۔ سب سے پہلے جو سب سے بڑا ہمارا فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اپنے رب پر کہ اس سے بڑا کوئی طاقتور نہیں، اور وہ چاہے جو چاہے جب چاہے وہ کر سکتا ہے، اس میں اس کے آگے کسی کی کوئی مجال نہیں۔ اسی طرح سے نمبر 2 ہمارا
سب سے بڑا ایمان مضبوط ترین حصہ جو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اور ان کے بعد پوری کائنات میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد جو ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، جو سب پر فرض ہے، وہ ہے نماز۔ ہم اس میں بہت بڑی کوتاہی کر رہے ہیں۔ نماز اول تو پڑھتے ہی نہیں، اور اگر غلطی سے میں نے اس لیے کہا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو نمازی اب ہیں۔ مسجدوں میں جا کے دیکھیں، اپنے محلے کی مسجد میں جائیں اور دیکھیں، غور کریں کہ محلے میں کم از کم 2000 کے قریب لوگ رہتے ہیں، اور مسجد میں پہلی صف یعنی 20 لوگ بھی نہیں ہوتے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے اوپر سب سے زیادہ جو فرض کیا گیا پہلا کام ہے وہ نماز ہے، اور ہم وہ ادا نہیں کرتے۔ ہماری مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور ہم بے نمازی ہیں، تعداد بے نمازیوں کی زیادہ ہے۔ حالانکہ یہ وہ کام ہے جس کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا۔ پھر ہمارے نبی کبھی سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور کبھی دین کا ستون اور کبھی مومن کی معراج کہا، لیکن ہم یہ سارا کچھ جانتے ہیں، ہمیں سمجھ ہے، ہمیں یہ معلوم ہے، ہم نے بار بار یہ سن رکھا ہے، پڑھ بھی رکھا ہے، لیکن عمل نہیں کر رہے۔ خود ہی سوچ لینا چاہیے ہماری کتنی بڑی کوتاہی ہے۔ لیکن میں ساتھ ساتھ جو پڑھتے ہیں ان کو شاباش بھی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ساتھ باقی جو نہیں پڑھتے ان کو بھی توفیق دے، اور ہم لوگ 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ اسی طرح سے اللہ کی دی ہوئی بہت ساری نعمتیں ہیں جنہیں ہم ضائع کرتے ہیں۔ پانی کو تو ہم کو حیثیت دیتے ہی نہیں، کیونکہ ہمیں وافر مقدار میں مل رہا ہے، لیکن یہ ان علاقوں میں جہاں نہیں مل رہا ان لوگوں کو پوچھ کے دیکھیے، تو ہمیں مل رہا ہے تو ہم اسے ضائع کر رہے ہیں۔ گھروں میں ٹونٹیاں ایک ٹائم میں 3 خراب ہیں، ان میں سے قطرہ قطرہ پانی گرتا رہتا ہے، ضائع ہوتا رہتا ہے۔ اس طرح سے ایک گاڑی دھونے پر 2 بالٹیاں پانی کی صرف ہونی چاہیے، وہاں پر ہم 100 بالٹیاں پانی کی بہا دیتے ہیں۔ پھر پکی گلیاں، پکی سڑکیں جو ہیں ان پر پانی بہا کے ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ضیاع جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہی آتا ہے۔ ہم کوئی آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی باتوں پر جھگڑ پڑتے ہیں، اور اس کے بعد پھر تھانوں تک جاتے ہیں، وہاں اپنی جیبیں خالی کرتے ہیں، اور اس کے بعد عدالتوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ کیا ہوتا ہے، چھوٹی سی بات ہے نا، ایک دوسرے کی بات کو برداشت کر لیا جائے، صبر کر لیا جائے، معاف کر دیا جائے، اور ایک دوسرے سے معافی مانگ لی جائے، تو یہ معاملات تو جیبیں خالی ہونے سے لے کر معاشرے کے اندر رشوت کا بازار گرم ہونے تک ساری برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، ہمیں غور کرنا ہے، ہر قدم پر رکنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، پھر اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے بہتری کا راستہ تلاش کر کے آگے بڑھنا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن سرخرو ہونے کی کوشش کرنا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اچھائیوں کی طرف آگے بڑھیں، اور پھر اپنے ملک، اپنی قوم کا نام سربلند کرنے میں کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے
اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.